السلام علیکم دوستو، دلچسپ حقائق سیریز کی چھٹی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، کیٹو کی چوٹی قراقرم کے پہاڑی سلسلے کی وہ بلند ترین چوٹی ہے جو پاکستان اور چین کی سرحد کے قریب گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ کیٹو کو مقامی بلتی زبان میں چھوغوری بھی کہتے ہیں، جو 8,611 میٹر یعنی سطح سمندر سے 28,251 فٹ کی بلندی پر سے اپنی تمام تر قاتلانہ روانیت کے ساتھ کوہ پیماؤں کو پکارتی رہتی ہے۔ کیٹو کو ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ کیٹو پر 246 افراد چڑھ چکے ہیں، جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ پر 2,238۔ کوہ قراقرم کی اس بلند ترین چوٹی کو اپنی خطرناک چڑھائیوں ڈھلانوں کی بنا پر وحشی یا ظالم پہاڑی چوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں کیٹو سر کرنے کا تناسب کم ہے، کیونکہ کیٹو کی چوٹی تک پہنچنے میں انتہائی ناسازگار موسم اور اس پہاڑی کی جان لیوا چڑھائی، جس کے خط تقریباً عمودی ہیں، رکاوٹ ہے۔ کیٹو کے یہ دونوں ایسے مہلک ہتھیار ہیں جو 80 سے زائد کوہ پیماؤں کی جان لے چکے ہیں۔ ان چڑھائیوں میں باٹل نیک وہ خطرناک ترین مقام ہے جہاں کئی جان لیوا حادثے رونما ہو چکے ہیں۔ ان میں 2008 کا وہ سانحہ بھی شامل ہے جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 11 کوہ پیما زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ باٹل نیک کیٹو کا وہ جرنیل ہے جو برف کے دیو ہیکل ستونوں اور تودوں سے لیس ہے، اور اس اہرام نما پہاڑی کی چوٹی پر قدم رکھنے والے ہر 5 میں سے ایک کوہ پیما کو دھوکہ دہی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیٹو اصل جوش و جذبہ رکھنے والے کوہ پیما اور شہرت کے بھوکے کوہ پیما میں تمیز کر دینے والی چوٹی ہے۔ دوستو، طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوہ پیما کئی ہفتوں تک ایکلیماٹائزیشن یعنی جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں، تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ کوہ پیما کے ماہرین کے مطابق کیٹو پر عموماً کیمپ 1 6,000 میٹر کی بلندی کے بعد کوہ پیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی کے ساتھ نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ خراب حالت میں کوہ پیماؤں کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوہ پیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سطح سمندر سے 8,611 میٹر کی بلندی پر واقع کیٹو کا باٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8,000 میٹر سے شروع ہوتا ہے، اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کے چیلنجوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کوہ پیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں آلٹیٹیوڈ سکنس اونچائی پر لاحق ہونے والی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں کوہ پیماؤں کے لیے جان لیوا
ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت جسم کے کسی بھی حصے میں فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈیتھ زون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہاں آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے، اور یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت ہے۔ اسی لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوہ پیما سوتے نہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوہ پیما ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے 16 سے 20 گھنٹے۔ کوہ پیما کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیتھ زون میں اس سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزاریں۔ کیا آج تک کسی کوہ پیما نے ڈیتھ زون میں 20 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا ہے؟ اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوہ پیما کے 8000 میٹر اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے پیمبا گیلجی کے پاس ہے، جو سن 2008 میں 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک K2 کے ڈیتھ زون میں رہے۔ دوستو، دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا رابطہ جمعے کے روز سے بیس کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے منقطع ہوا، اور سنیچر کی شب 2 روز کی تلاش اور بچاؤ کے آپریشن میں کامیابی نہ ملنے کے بعد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے کہا ہے کہ اب اس کارروائی کو ان کے والد کی لاش کی تلاش کے آپریشن میں تبدیل کر کے جاری رکھنا چاہیے۔ دوستو، محمد علی ستپارہ پاکستانی کوہ پیما ہیں۔ ان کا تعلق سکردو کے ایک گاؤں ستپارہ سے ہے۔ وہاں ستپارہ نام سے ایک مشہور جھیل بھی ہے۔ اسی گاؤں کی طرف نسبت کر کے محمد علی اپنے نام کے ساتھ ستپارہ لکھتے ہیں۔ دعا کریں کہ پاکستانی پرچم لہرانے کے بعد محمد علی ستپارہ، جو پاکستان کا فخر ہیں، اس کا بیٹا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی فیملی اور پورا پاکستان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خیر و عافیت سے واپس لے کر آئے۔ وہ صرف یہ جنون لے کر اوپر گیا تھا کہ جب وہاں مختلف ملکوں کے جھنڈے لگ رہے ہوں گے تو پاکستان کا جھنڈا بھی وہاں لہرانا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔